یا تو پانی سے افطار کریں، کھجور کھائیں اور نماز پڑھیں، تھوڑا وقفہ کرنا ہے کر لیں، اور باقی ساری چیزیں پھر جو ہے نا وہ اکٹھی ایک ساتھ کھائیں۔ ہمارے کچھ ویورز نے رمضان کے ڈائٹ پلان کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں بڑا سمپل سا اور بڑا آسان سا ڈائٹ پلان اور احتیاط بتاتا ہوں۔ یہ کوئی اسٹرکٹ پلان نہیں ہے جو ویٹ لاس کے لیے اس طرح کی، بلکہ یہ ایک احتیاط اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک تو افطاری میں یہ احتیاط کریں کہ جو کچھ افطاری میں کھانا ہے وہ ایک ہی دفعہ کھا لیں، یا تو نماز سے پہلے آپ کیونکہ ہماری عام طور پر روٹین ہوتی ہے کہ نماز سے پہلے افطاری ہوتی ہے، اس میں پکوڑے، سموسے، جلیبیاں، فروٹ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، جوس وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ کھا پی کے اچھا خاصا ہیوی کر کے ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور جب پڑھ کے آتے ہیں تو پھر کھانا ہوتا ہے، یا درمیان میں تھوڑا وقفہ کر کے پھر کھانا ہوتا ہے، تو دوبارہ ہم کھانا پھر کھا لیتے ہیں۔ یہ نہیں، افطاری ایک ہی دفعہ کریں، یا تو پانی سے افطار کریں، کھجور کھائیں اور نماز پڑھیں، تھوڑا وقفہ کرنا ہے کر لیں، اور باقی ساری چیزیں پھر جو ہے نا وہ اکٹھی ایک ساتھ کھائیں، پکوڑے، سموسے، جتنے بھی آئٹمز ہیں، ساتھ ہی کھانا بھی، تو سارا ایک دفعہ، یا پھر ایک ہی دفعہ میں افطاری کریں، ساتھ ہی کھانا بھی ہو اور باقی سارے آئٹمز بھی ایک ہی دفعہ کھا کے پھر اس کے بعد نہ کھائیں، یہ احتیاط۔ دوسری چیز، ایک تو افطاری میں چینی کنٹرول ہو کہ شوگر جو ہے نا وہ ہم بالکل، ظاہر ہے میں کوئی اتنا اسٹرکٹ پلان نہیں دے رہا کہ میٹھا بالکل ہی منع کر دوں، تو اس میں آپ تھوڑی سی بالکل یہ اتنی سی وہ جلیبی جتنی ہوتی ہے تو اتنی، یا کوئی میٹھی جو چیز ہو تو وہ اتنی سی کہ اندازاً آپ کا جو ہے نا وہ ایک آدھا چمچ چینی جو ہے وہ استعمال ہو، اس سے زیادہ میٹھا نہ ہو، نہ جوس میں، نہ کسی میٹھے اس میں پانی وغیرہ میں، اور نہ ہی کوئی زیادہ اور میٹھی چیزوں میں۔ دوسری چیز ہے چکنائی، فرائی جو چیزیں ہیں، ڈیپ فرائی تلی ہوئی، وہ کم سے کم ہو، اور بلکہ پکوڑوں کے لیے ایک جو میتھڈ ہے کہ اس کو بجائے ڈیپ فرائی کرنے کے اس کو توے پہ بنائیں، تو وہ استعمال کر لیں، اور افطاری میں جو ہے وہ خیال یہ رکھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے نا فائبر ہمارا انف ہو، سیلڈ ہو اس کے ساتھ، کھیرا یا دوسری سیلڈ آئٹمز جن کے اندر فائبر انف ہو تو وہ ہم ساتھ میں استعمال کریں۔ اور سیکنڈلی ہماری سحری آ جاتی ہے، سحری میں چکنائی بہت زیادہ نہ ہو، دہی وہ سکمڈ ملک کا ہو، اس میں بالائی اترے ہوئے دودھ کا جو ہے نا وہ دہی وہ ہو، اس میں جو ہے کیونکہ یہ کمپلیکس کارب ہے تو زیادہ دیر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہضم ہوتا ہے، دن کو زیادہ دیر انرجی دیتا رہتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ بوجھل پن وہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح پراٹھا جو ہے وہ دیسی گھی میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، اگر دوسرا کوکنگ آئل یا گھی وغیرہ یوز کرنا ہے تو وہ بالکل کم ہو اس میں، یا خشک روٹی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اور چائے جو ہے وہ کھانے کے بعد نہ ہو، کھانے کے ساتھ یا بعد میں چائے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہتی، تو اس کے بجائے بلیک ٹی یعنی وداؤٹ ملک، اور اگر ہو سکے تو وداؤٹ شوگر وہ یوز کریں، اور گرین ٹی زیادہ بہتر ہے عام ہماری چائے کی پتی والی جو چائے ہے اس کی نسبت، تو یہ۔ اور اسی طرح میں نے ایک پراپر ایک چائے بتائی بھی ہے، آکسیڈنٹ ٹی کے نام سے چینل پہ موجود ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، وہ والی ٹی ہو، تو یہ چیزیں جو ہے نا سحری اور افطاری میں یہ احتیاطیں انف ہیں، اس سے ہمیں کسی قسم کی کمپلیکیشن بھی نہیں ہوگی، اور رمضان کا روزہ رکھنے کا جو پورا فائدہ ہے صحت کے نقطہ نظر سے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ شکریہ۔